نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی اہمیت، شب قدر کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ شب قدر کے معنی کیا ہیں۔ شب رات کو کہتے ہیں اور قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں۔ تو یہ رات بڑی عظمت اور شرف والی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور اسی طرح اسی صورت مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ یہ شب، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کے گھڑیوں کو ضائع مت کریں اور لمحات کو ضائع مت کریں اور اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح اسی صورت مبارکہ میں آگے ارشاد ہے تنزل الملائکۃ والروح کہ اس رات فرشتے بھی اترتے ہیں اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ، اور اس رات میں جس شخص کو ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے اس رات کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں عبادت کر کے اس ڈھیر و ثواب کو پالیں۔ اور پھر اس رات کے بارے میں آگے قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے ہی حتی مطلع الفجر کہ یہ رات جو ہے طلوع فجر تک رہتی ہے۔ رات کے کسی خاص حصے میں یہ ثواب نہیں بلکہ پوری رات یہ معاملہ رہتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے اس رات کی اہمیت کو سمجھیں۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے شب قدر کب آتی ہے؟ تو اس بات کو بھی خوب سمجھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے شب قدر کو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں تلاش کرو اخیر عشرے کی، یعنی شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اس طاق راتوں میں آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ شب قدر کی رات میں لوگوں نے نفلوں کے خاص طریقہ ایجاد کر رکھا ہے اور خاص طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اس سے گریز کیا جائے۔ اس رات میں پڑھے جانے والے نفل بھی عام طریقوں کے مطابق ہوں گے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ اب اس آخری فرمان کو یہ ہم دیکھ لیں کہ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ ساری خیر سے ہی محروم رہ گیا۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم خیر کے طلبگار بنیں اور خیر کو حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شب قدر کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔